أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنی الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی۔ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اس قرآن کو میرے حزن و ملال اور میرے غم کے ہٹانے کا سبب بنا دے، آمین۔ اب انشاءاللہ ہماری سورہ ہود جو کہ کنٹینیو ہے، آج ہم آیت نمبر 84 سے شروع کریں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، آپ لوگوں نے اسی طرح 6 قوموں کے بارے میں سورہ اعراف میں ہم پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح 6 قوموں کی یہ جو ترتیب آ رہی ہے وہ ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں۔ سورہ اعراف میں ایک ایک رکوع تھا، یہاں سورہ ہود میں ڈیٹیل مل رہا ہے۔ اسی طرح پورے قرآن میں آپ لوگ ذہن میں رکھیں، سورہ اعراف، اسی طرح سورہ ہود اور اسی طرح سورہ شعراء آگے آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ ان میں ان 6 قوموں کا ڈیٹیل سے ذکر آیا ہے، جس میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکی دور میں ہمیں 2 صورتوں کا انداز ملتا ہے، التذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک جو مکی صورتوں میں ہمیں انداز ملتا ہے التذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جو اس زمین و آسمان میں نے دیکھے ہیں، اور اس میں بڑی بڑی قوموں کو تہس نہس کیا بلکہ جڑ سے اکھیڑ دیا گیا، بالکل جڑ سے کسی چیز کا اکھیڑ دینا وہ ہوتا ہے استحصال، ٹھیک ہے نا؟ عذاب استحصال کہتے ہیں فائنل، یعنی ایک قوم اپنی ہٹ درمی اور سرکشی میں اتنی بڑھ جائے کہ پھر ان کی نہ توبہ قبول کی جائے گی بلکہ کیا پھر ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے قوم نوح کا پڑھا ہے، پھر ہم نے ان کے بعد قوم عاد کا بھی پڑھ لیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے قوم سمود کا پڑھا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے قوم لوط کا پڑھا ہے۔ اب ہم قوم شعیب سے آج شروع کریں گے۔ اچھا وہی والی بات دیکھیں، اس کو شروع کرنے سے پہلے ذرا سا یہ میپ دیکھ لیں گے نا آپ لوگوں کے، تو ذہن میں ذرا سا امیج صحیح بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ آیات جب چلتی ہے نا تو اس میں تو نہیں لکھا کہ بھئی شمالن کیا تھا غربن کیا تھا، لیکن ہم پہلے سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ جو ایریا ہے جہاں انٹرسیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نوٹس کریں، یہ جو ہے نا سعودی عرب، اس کا بالکل آپ یہ دیکھیں اوپر نارتھ ہے، سارے سائڈز لکھی ہوئی ہیں، نارتھ ساؤتھ ہے اور ایسٹ ویسٹ ہے۔ پہلے ہم ایسٹ ویسٹ ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسٹ ویسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شرقن غربن، اردو میں تو مشرق کہتے ہیں نا، مشرق مغرب۔ دیکھیں مشرق مغرب جو ان کے روٹ سے وہ عراق سے مصر جاتے تھے، رائٹ؟ عراق سے جو مصر جا رہا ہے یہ کون سا روٹ ہے؟ یہ ایسٹ ٹو ویسٹ کی طرف جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کن روٹس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت کے کیروان روٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر تجارت ہی تھی نا، بیسکلی جو اس وقت پروفیشن تھا وہ تجارت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تجارتی سامان جو ہوتا تھا جو عراق سے جاتا تھا اور مصر کی طرف جاتا تھا، تو وہ کون سا روٹ تھا؟ جو کہ اس کو ہم کہیں گے شرقن غربن، یعنی کہ ایسٹ سے ویسٹ۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں نا میڈیٹرینین سی بھی دکھ رہا ہے آپ کو، نیچے یمن میں بھی ایک سمندر دکھ رہا ہے، تو اس وقت جتنا تجارتی سامان تھا وہ تو بحری جہازوں سے آتا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت یہ روٹ سے یعنی کہ اس سمندر پہ سارا سامان سیریا آ کے رکتا تھا۔ دیکھیں اوپر سیریا ہے نا، اب آپ نارتھ ساؤتھ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ نارتھ ساؤتھ میں سامان سیریا آ کے رکتا تھا، پھر وہ سیریا سے ٹریڈ شروع ہوتی تھی جو نیچے یمن تک جاتی تھی۔ تو یہ کراس انٹرسیکشن یہاں کے رک گیا نا، تو یہ مین علاقہ تھا، یعنی حضرت شعیب والے کون تھے؟ یہ جو ایریا تھا یہ مدین کا علاقہ کہلایا جاتا تھا، اور ان کا جو مین جو تھا وہ تجارتی مین مرکز تھے، یعنی ہر قافلے نے یہاں سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو یمن سے قافلہ چلے گا سیریا جائے گا اس نے بھی یہیں سے گزرنا ہے، وہ قافلے وہ ٹریڈ روٹس جو کہ سامان لے کے سیریا سے جائیں گے انہوں نے بھی یہیں سے گزرنا ہے۔ اب یہ بیٹھے ہوتے تھے درمیان میں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے یہ بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا، اور اس میں انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو لوٹ مار شروع کر دی، یعنی جہاں ان کے ڈاکوں کا ذکر آئے گا کہ یہ ڈاکو بن گئے، یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا یہ سارا۔ اور اچھا کیونکہ سارے ٹریڈ روٹس یہاں سے گزرتے تھے تو یہ بہت خوشحال بھی ہو گئے تھے، ظاہر ہے لوٹ مار کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ یہ ناپ تول میں کمی کرنی انہوں نے شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ناپ تول میں کمی ان کے جرائم میں سے ہے یہ ڈاکہ زنی
نہیں کرنا ان کے جرائم میں سے ہے، اور یہ بہت خوشحال ہو گئے تھے کیونکہ سارے ٹریڈ روٹس جو تھے وہ یہیں سے ہی گزرنے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ایریا کون سا ہے؟ مدین کا ہے، رائٹ. اچھا یہاں آپ لوگ ایک اور بات بھی ذہن میں، اچھا ہاں یہ پہلے روٹس دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میں نے یہ والا ذرا کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ مدین کا علاقہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا یہ سعودی عرب بالکل اس کا ہم سے نارتھ کہیں گے، بالکل ٹاپ پہ جا کے تبوک کے بعد یہ مدین کا علاقہ ہے. اور مدین کا جو علاقہ ہے اس کے ساتھ ہی دیکھیں صحرائے سینا آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا، اور صحرائے سینا کافی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. بالکل یہ جو چھوٹی سی پٹی ہے نا آپ لوگوں کے لیفٹ ہینڈ کی طرف، یہ ہے، اور یہ مدین کا علاقہ بالکل اس کے پاس بنتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں اہم نقطہ یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں مدین کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف ہاجرہ، ان کے بیٹے اسماعیل، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف سارہ علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق، جہاں سے ہم نے طویل سلسلہ بنی اسرائیل کا پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ مدین بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مدین جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہیں بنی کتورہ، وہ کتورہ کہلائی جاتی ہیں، تو ان کی اولاد بنی کتورہ کہلائی جاتی ہے. یہ قاف دو نقطے والے قاف سے ہے، یہ بنی کتورہ والے کہلائے جاتے ہیں جو اس علاقے پہ آ کے رہے تھے، اور ان سے ان کے بہت سارے بیٹے تھے، اور ان بیٹوں کے نام پہ ہی یہ علاقہ مدین کہلایا جاتا ہے، رائٹ. یعنی حضرت شعیب کو کہاں بھیجا گیا؟ مدین کی طرف. تو یہ جو جہاں جو نسل آباد تھی وہ حضرت ابراہیم کی تیسری وائف سے تھی، ٹھیک ہے نا، جو کہ بنی کتورہ کہلائے گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں کیونکہ سارہ علیہ السلام کا بھی ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا، حاجرہ علیہ السلام کے حوالے سے حضرت اسماعیل کا پڑھا، اور کتورہ جو ہیں ان سے یہ جو سلسلہ چلا ہے وہ اہل مدین کا چلا ہے. اب جن کی بات ہو رہی ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے وہ اہل مدین کہلائے جائیں گے، اور یہ ٹریڈ روٹ ذہن میں رکھ لے. دو چلیں اب اپنے سبق کی طرف آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 84. وَإِلَى مَدْيَنَ، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا. اچھا قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، یا قوم عبدوا اللہ اے میری قوم تو عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیر کوئی معبود اس کے سوا، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 84 میں وہی جو ایک دعوت کا انداز ہے کہ بھئی تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِيكَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ تم کمی کرو ماپ کو اور تول کو، ٹھیک ہے نا، ناپ تول میں تم کمی نہ کرو. انی بے شک میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، بخیر آسودگی میں. آسودگی کا مطلب آپ کو پتا ہے نا، آسودگی جیسے راحت کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایریا ایسا تھا کہ یہ بہت خوشحال ہو گئے تھے. تو بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں بخیر، بہت آسودگی میں. وانی اور بے شک میں، اخافو اب تم اتنے خوشحال ہو گئے ہو کہ اب میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم محیط، اس گھیرنے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس سے آپ لوگوں کو دیکھیں اندازہ ہوتا ہوگا نا کہ دیکھیں جب یہ انسان خوشحال ہو جاتا ہے نا، وہ سب سے پہلے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور ان احکام کو بھلا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہی انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک تو تم ناپ تول میں کمی کرنے لگ گئے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم راحت میں بھی بہت آگے ہو گئے ہو. اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں عذاب نہ گھیر لے، ٹھیک ہے نا. اگر تم نہ باز آئے ان چیزوں سے تو کہیں تمہیں عذاب نہ گھیر لے. اور یہ دیکھیں رسول کا انداز ہوتا ہے. 85 دیکھیں، وہ یا قومی اے میری قوم، اوفو پورا کرو، یعنی تم پورا کرو، مکیالا ماپ کو، والمیزانا اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 85 میں کہ اب اے میری قوم کے لوگوں پورا دیا کرو پیمانہ تول عدل و انصاف کے ساتھ. ولا تبخسو اور مت تم کم دو، ناسا لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تاسو اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر. آیت نمبر 86 دیکھیں، بقیت اللہ اللہ کی بچت جائز نفع ہے. اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں، اللہ کی بچت جو ہے وہ تو جائز نفع ہے، خیرون بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی اللہ کی جو عطا کردہ بچت ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے. جیسے آپ لوگ کیا سمجھایا کہ تم نمبر 1 انصاف کے ساتھ پورا تولو، لوگوں کو ان کا حق پورا تو اس میں حق تلفی نہ کرو، ٹھیک ہے. تم دیانت داری سے تجارت کرو، اب دیکھیں اس میں جو تمہیں منافع ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں جو منافع دے گا
اس پہ تم قناعت کرو، ٹھیک ہے نا. زیادہ کے چکر میں، ناپ تول کی کمی کرنے میں وہ جو تم کو مارے ہو اس سے بہتر ہے دیانتداری سے کرو، اور جتنا تمہیں اللہ دے اس پہ قناعت کرو، تو اس سے تمہاری دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اگر تم ہو مومن تو تم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے نا، اللہ کی عطا کردہ بچت، اسی پہ تم گزارا کرو. وما انا علیکم بحفیظ، ٹھیک ہے نا. ہر رسول نے کہا نہیں ہوں میں تم پر محافظ، ٹھیک ہے نا. میں کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، میں صرف تمہیں نیکی کی تلقین کروں گا. آیت نمبر 87 دیکھیں. قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، آپ کیا صلاتو کا، تیری نماز، تعمرو کا، حکم دیتی ہے تجھے، ان نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں. اچھا، نون کا صیغہ ہمارے لیے آتا ہے نا کہ نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں، ماں ان معبودوں کو جو، یا بدو، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا. اچھا یہاں ہم رک جائیں تو آپ دیکھیں، پہلے تو جو تلقین آ رہی ہے نیکی کی، اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، تم لوگوں کو حق دو. تو یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شرک کا مرض ان میں موجود تھا، ٹھیک ہے نا. کہ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نمازیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو یہاں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ درخت کو پوجتے تھے اصل میں، ٹھیک ہے، یہ بن والے کہلائے جائیں گے. تو یہاں انہیں پتہ چلا کہ ایک اور مرض بھی تھا، شرک کا مرض، یہ شرک بھی کرتے تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یعنی تم یہ حکم دیتے ہو کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. آگے دیکھیں، او یا ان نفعل، کہ ہم کرنا چھوڑ دیں، فی اموالنا، اس کو ضرور غور سے دیکھیں، فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم وہ کرنا چھوڑ دیں اپنے مالوں میں سے جو ہم چاہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے انسانی نفسیات کا، کہ انسان نا، اب یہ دیکھیں آج جو ہمارے پاس رزق ہے، جو مال ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مال کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے امانت ہے. یہ انسانی نفس نا یہاں آ کے پھر اپنے اعمال ہمارے برباد ہوتے ہیں، کہ انسان اس مال کا خود مالک بن بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ قوم شعیب کی سوچ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم جو چاہیں ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اللہ کی مرضی سے خرچ کریں؟ کیوں؟ کیونکہ اب یہ کیا کنڈیشن آئی، اس مال پہ انسان اپنا مالک خود بیٹھتا ہے، خود بن بیٹھتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ تو میرا ہے، کیونکہ یہی پھر ہمارا امتحان ہو جاتا ہے. کیونکہ مال جو ہے وہ اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت ہوتا ہے ہمارے پاس، اور اس میں حقوق ہوتے ہیں، تمام حقوق جو کہ آپ لوگ سورۃ توبہ میں پڑھ رہے ہیں کہ اس مال کو نکالو. پھر یہ انسانی سوچ کہاں انسان یہ امتحان آتا ہے جب انسان یہ بات سوچنے لگ جاتا ہے. قوم شعیب کی خاص کر کے اتنا ٹکڑا اگر دیکھیں نا، اس کو اگر آپ دیکھیں با محاورہ، ہاں، کہ ہم اپنے مالوں کو اپنی مرضی کے مطابق بھی نہ خرچ کریں، یہ چیز آ جاتی ہے. جبکہ اسلام کا تصور یہ نہیں ہے. اسلام کا تصور کیا ہے کہ اس وقت پوری ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ جو دنیا میں ہمیں مال دیا جاتا ہے، جو ہمارے پاس سب سامان اس وقت اللہ تعالیٰ کی امانتوں سے ہمارے پاس امانت ہے. اب ہم اس کو جب اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، پھر ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں. تو ہمیں یہ جو مال دیا گیا ہے، ہم نے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن سوچ یہ ہو کہ نہیں، یہ مال تو اللہ کی امانت میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. انکا لانت، بلا شبہ تو البتہ، حلیم، بہت بردبار ہے، رشید، بڑا سمجھدار ہے. یہ نقطہ دیکھیں کتنا اہم ہے. یعنی ان سب باتوں کے بعد انہوں نے کہا، جیسے کہ وہ تانے کا انداز نہیں ہوتا کہ بھئی تم تو بہت نیک ہو نا، تم تو اس طرح سے کہ بھئی تم ہمیں سمجھا رہے ہو، انکا لانت الحلیم الرشید، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس بات میں اس طرح سے کہنا ہے کہ ہاں بھئی، کہ یہ تو بھئی تم تو بہت بڑے اس والے ہو نا، تم تو بہت نیک ہو، تم تو بہت نیک چلن ہو. اس طرح سے 87 آیت کے یہ دونوں بہت اہم پہلو ہیں. آیت نمبر 88 دیکھیں. قالا، شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، بھلا بتلاؤ تو، ان اگر کنتو، ہوں میں، علی بجنت، واضح دلیل پر، مر ربی، اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ورزقنی، اور اس نے مجھے دیا ہوا ہے، منہ، اپنی طرف سے، رزقن، رزق، حسنن، تو بہت اچھا رزق دیا. اچھا اس کو دیکھیں، اس میں آپ لوگ خود لکھیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو اللہ نے مجھے رزق دیا، تو رزق سے مراد کیا ہے؟ رزق سے مراد نبوت ہے، ٹھیک ہے نا. پہلے کیا فرمایا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم سوچو، میں تو پہلے بھی بجینہ پہ تھا، میں تو تمہارے ہی درمیان رہتا تھا، تم میرے کردار سے پہلے بھی واقف تھے، تم پہلے بھی جانتے تھے کہ میں سلیم الفطرت انسان ہوں. پھر اس پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا؟ رزق، یعنی نبوت دی اور رسالت دی، ٹھیک ہے نا. وما اریدو، نہیں میں چاہتا، ان یہ کہ
اخالفکم کہ میں مخالفت کروں تمہاری، الاما اور اختیار کروں ان کاموں کو، انہاکم جو میں روکتا ہوں تمہیں، انہو اس سے، ٹھیک ہے نا، کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم لوگوں کو منع کر رہا ہوں وہ خود کروں، ان اریدو نہیں میں چاہتا، الا مگر اصلاح، یعنی میں کیا چاہتا ہوں یہ دیکھیں، نہیں میں چاہتا مگر اصلاح، تمہاری اصلاح کرنا، ماں جس قدر مستطاعت جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، یعنی کہ میرا یہ کیا ہے کہ بھی میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کروں اور جتنی میں استطاعت رکھ سکتا ہوں، وما توفیقی نہیں مجھ میں توفیق الا مگر باللہ اللہ ہی کی مدد سے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں کر بھی رہا ہوں وہ صرف اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، اس نے مجھے استقامت دی ہے، جس سے میں صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، علیہ اسی پر توکلت میں نے توکل کیا ہوا، الیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، رائٹ، آیت نمبر 89 دیکھیں، وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، لَيَجْرِمَنَّكُمْ نہ ہرگز اکسائے تمہیں، شقاقی میری مخالفت، ان اس بات پر کہ این یصیبکم کے پہنچے تمہیں، مثل ما وہ عذاب جو کہ اصابہ پہنچا تھا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو، وما قوم لوط اور نہیں ہے قوم لوط منکم ببعید تم سے کچھ دور۔ اچھا اس آیت کو بہت غور سے دیکھیں، اس کے آہستہ آہستہ آپ کو 89 کلیئر ہوگی کہ دیکھیں یہ بہت اہم ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو میری دشمنی تمہیں اس انجام تک نہ لے جائے کہ تمہیں بھی وہی عذاب آئے جیسا کہ قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح پر آیا، ٹھیک ہے، کیوں کہا گیا ہے، دشمنی سے کیا مراد ہے، دیکھیں یہ انسانی فطرت کی نا بہت بڑی ایک بات بتائی گئی ہے کہ یہ انسان بعض دفعہ کہتا ہے کہ ہاں بھی یہ بات صحیح کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایز اے دائی ایک بات پہنچائی جا رہی ہے اور دوسرا انسان ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن وہاں کیا آ جاتا ہے، وہاں ذاتی دشمنی آ جاتی ہے، وہاں ذاتی اناد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دائی کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، یعنی اہم پہلو بات سمجھنی تھی، اور خطرناک پہلو کیا ہے کہ اس سے دیکھیں دائی کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا نا، لیکن دوسرا بندہ اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے بات نہیں مان رہا اس کی، تو نقصان کس نے اٹھایا، اس بندے نے، دائی کا تو کچھ نہ گیا نا، دائی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ جو ذاتی تعصب، ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس دعوت کو ٹھکرانے والا خود برباد ہوتا ہے، تو یہ بہت اہم نقطے کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ دیکھو میری دشمنی تمہیں اس انجام تک نہ لے جائے کہ تم پر بھی وہی عذاب ہے جیسا کہ قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا اور قوم صالح پر آیا، اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، اس سے کیا مطلب ہوا، قوم لوط تم سے زیادہ دور نہیں ہے، دیکھیں قوم لوط کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ قوم لوط میں اور قوم شعیب میں سینکڑوں کا فرق ہے، پہلے ہم ہزار کا پڑھ رہے تھے نا کہ بھی 1000 سال کا فرق تھا، ان میں کچھ سالوں کا فرق تھا، یہ جو قوم لوط اور قوم شعیب، تو اس لیے کہا جا رہا ہے وما قوم لوط منکم ببعید کہ قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا کہ یہاں بہت انسانی نفسیات میں سے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان بعض دفعہ ذاتی دشمنی کی وجہ سے بات نہیں سنتا، ٹھیک ہے نا، اور لیکن اس میں وہ خود برباد ہوتا ہے، اس میں دائی کا نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آیت نمبر 90 دیکھیں، وَاسْتَغْفِرُوا تو تم مغفرت طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو تو تم توبہ کرو، الیہ اسی کی طرف، ان ربی رحیم تو بلا شبہ میرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، ودود اور وہ بہت محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی تم تو خود اللہ کی مخلوق ہو اور پھر ہم کون ہیں، ہم فضیلت والی مخلوق ہیں، تو اللہ تو اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے، ودود ہے، قالو تو انہوں نے کہا، آیت 91، قالو انہوں نے کہا یا شعیب اے شعیب ما نفقتن کثیرا نہیں ہم سمجھتے بہت کچھ، نہیں ہم سمجھتے بہت کچھ، مما اس میں سے جو تقول جو تم کہتے ہو، ٹھیک ہے نا، اب بات نہیں ماننی تو ایک سیدھی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی سیدھی سی بات ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ بھی ہمیں تو تمہاری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَرَاكَ البتہ تجھے دیکھتے ہیں فینا ضعیفا اپنے درمیان ضعیف، یعنی تم ہمیں اپنے درمیان بہت کمزور دکھ رہے ہو، ولولا اور اگر نہ ہوتا، ولولا اور اگر نہ ہوتا رحتک تیرا قبیلہ،
लरजमना का, तो यकीनन हम तुझे संसार कर देते, वमा अंता नहीं है तू अलैना हम पर भी अजीज कुछ गालिब। अच्छा 91 का बा मुहावरा देखें। यानी ये है ना कि उन्होंने कहा ए शोएब तुम जो कुछ कहते हो इसमें से अक्सर बातें तो हमें समझ ही नहीं आती, ठीक है ना, सीधी सीधी बात नहीं समझनी, और हम तो देखते हैं तुम्हें अपने दरमियान एक कमजोर आदमी, और अगर तुम्हारा खानदान ना होता तो हम तो कभी का तुम्हें संसार कर चुके होते। अच्छा इस सिचुएशन को पूरी को जहन में रखें, ये आयत किस पे नाजिल हो रही, ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रही हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जो हालात पेश आते थे उस लिहाज से ये आयत नाजिल होती थी, ठीक है ना। अच्छा यहाँ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करते हैं, तो आप बनु हाशिम खानदान से थे, ठीक है ना, और बनु हाशिम की सरदारी किसके पास थी, अबू तालिब, हम सब जानते हैं ना, उनके चचा अबू तालिब के पास थी, ठीक है ना। और अबू तालिब कौन थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, ठीक है ना, और बचपन से ही बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, और बहुत बड़ी सपोर्ट थी, जिसकी वजह से पूरा बनु हाशिम खानदान सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब अगर आप लोग जहन में रखें कि चचा तो अबू लहब भी तो चचा ही है ना, कहीं ये सरदारी अगर अबू लहब के पास होती तो क्या होता, ठीक है ना। अबू लहब की तरफ से तो बिल्कुल सपोर्ट ना थी, इतना बड़ा इस्लाम का दुश्मन वो खुद था, हालांकि सगा चचा था। तो यही सिचुएशन इस वक्त ये आयत जब नाजिल हो रही थी तो वही हालात और वाक़यात थे जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को पेश आने वाले थे और पेश आ रहे थे। तो उस लिहाज से यही बात उस वक्त देखें शुएब अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला हो रहा है, तो उस वक्त ये तसल्ली होती थी इन आयात पे, जब ये नाजिल होती थी तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सहाबा के लिए बहुत तसल्ली होती थी कि इससे पहले भी रसूलों के साथ ये मामलात होते आ रहे हैं। अच्छा ये वजाहत अभी चल रही है ये खानदान की ना, कि उन्होंने कहा ना कि हम तो कभी का तुझे संसार कर देते। अच्छा काला 92 आयत देखें, काला शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा या कौमी, ए मेरी कौम, अरहती, क्या मेरा कबीला अज्जु ज्यादा दबाव वाला है, अलैकुम तुम पर मिनल्लाहि, अल्लाह से, ठीक है ना, कि तुम अल्लाह से नहीं डरते तो मेरे खानदान से डर रहे हो। ये कहने इसका यही मतलब हुआ ना कि अगर खानदान ऐसा ना होता तो हम तो कभी का संसार कर देते। तो उन्होंने आगे से क्या, तुम अल्लाह से नहीं डरते बल्कि मेरे खानदान से डर रहे हो, सॉरी वत्तखस्तुमूहु, और तुमने बना रखा है इस अल्लाह को, वराअकुम ज़हरिया, बल्कि बिल्कुल पीठ पीछे फेंका हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि तुम अल्लाह से नहीं डरते, मेरे खानदान से डरते हो, तुम्हारे नजदीक मेरा खानदान अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है क्या। तो अल्लाह को तो तुमने अपनी पीठों के पीछे डाल रखा है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ पीठ पीछे, पीठ पीछे में फिर आप इंसानी नफ्सियात पे आप देखें। अब ये जो कुफारे मक्का हैं, ये लोग हैं या हम लोग हैं, अब इसमें पूरी नस्ल इंसानी को जहन में रखा करें। क्या हम अल्लाह को नहीं मानते, हम मानते हैं, हम अल्लाह ताला को मालिक मानते हैं, हम अल्लाह ताला को माबूद मानते हैं, हम दावा करते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन अब अल्लाह की नहीं मानते, ठीक है ना। यही वाली बात है ना कि दुनिया में इतने मगन हो जाना कि बिल्कुल अल्लाह का तसव्वुर ही जहन से निकल जाए, अल्लाह का वो तसव्वुर जो कि होना चाहिए वो ना हो। तो यही देखें इंसानी फितरत है। अब अगर आज हम कहें जी आज हम 5000 साल पहले के लोग की बात करें तो वो इंसानी फितरत, फिर कुफारे मक्का की सोच और आज हमारी सोच, तो फर्क फर्क आपको कहाँ लगेगा। ये है इंसानी नफ्सियात जिसका यहाँ जिक्र किया गया है कि क्यों अल्लाह को पीठ पीछे तुमने फेंका हुआ है, कि तुम मानते तो हो, तुम कह रहे हो, तुम दावे भी कर रहे हो, लेकिन तुम दुनिया में इतने उलझ चुके हो, दुनिया के कारोबार में इतने मगन हो चुके हो कि तुम सब कुछ भूल बैठे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से देखें ये उनकी बात हो रही है, चाहे वो कुफारे मक्का है या चाहे आज हम हैं, ठीक है ना। इन रब्बी, बेशक मेरा रब, बिमा, इसको जो तामलूना तुम अमल करते हो, मुहीत, घेरने वाला है। देखें ये वो लोग हैं जिनके तमाम अमल रिकॉर्डेड हैं, चाहे वो कुफारे मक्का हो चाहे वो आज हम हो, ठीक है ना। हम ये ना इसको पढ़ते हुए सोचें कि जी ये तो पहलों की बातें हैं, ये तमाम जो इस वक्त हालात वाकयात हैं ये हक हैं, ये कुरान में जो तफसील से आ रही हैं ये हमारे लिए ही है कि इनको पढ़ो और इनको समझो, ठीक है ना। कि ये जो बातें जो कर रहे हैं देखें ये उस दौर की ये नस्ल इंसानी है ना, देखें नस्ल इंसानी की फितरत है पूरी, ठीक है ना। फिर बेशक मेरा रब इसको जो तुम अमल कर रहे हो करते हो इसको घेरने वाला है। क्लियर हो गया कि ठीक है ना, कि यानी घेरने वाले का क्या मतलब आपके जहन में आता है कि तुम अल्लाह की गिरफ्त से निकल नहीं सकते, तुम जो कुछ कर रहे हो ना इसका तुमने हिसाब देना है। आयत नंबर 93 देखें, वह या कौमी, ए मेरी कौम, वह या कौमे मलू, ए मेरी कौम तुम अमल करो, अला मकानातिकुम,
اپنی جگہ پر، انی عامل بلا شبہ میں عمل کر رہا ہوں اپنی جگہ پر، سوف ان قریب ہی تعلمون تم جان لوگے، من کون شخص ہے کہ یاتی ہی آتا ہے اس پر عذاب ایسا عذاب یخزی ہی جو اسے رسوا کرے گا، ومن اور کون ہے کہ ہوا وہ کاذب اور کون ہے جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اب تک کی اتنی بحث کے بعد جو تم میری بات نہیں سن رہے بلکہ مجھ سے بحث کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے پھر عذاب ایسا آئے گا جو بتائے گا کہ کون رسوا کن ہوگا اور کون جھوٹا ہے. پھر ورتقیبو اور تم انتظار کرو، انی بے شک میں بھی معکم تمہارے ساتھ رقیب میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک چیلنجنگ انداز ہے. ٹھیک ہے نا کہ ٹھیک ہے اب یہ ایک بیزاری کی کنڈیشن آ چکی ہوتی ہے، ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود بھی اپنی سرکشی پہ قائم رہنا. تو پھر ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرو اور میں اپنی جگہ اپنے عمل کروں گا. پھر عذاب ہی بتائے گا کہ وہ کس کو رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے. یعنی عنقریب تم جان لو گے کہ وہ عذاب کس پر آئے گا اور وہ کس کو رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے نا، اب یعنی میں بھی انتظار کروں گا، میں بھی منتظر ہوں اور تم بھی انتظار کرو. آیت نمبر 94 دیکھیں، وَلَمَّا جَاءَ اور جب آیا امرنا ہمارا حکم یعنی عذاب، وَنَجَّيْنَا تو ہم نے نجات دی، شعیباً شعیب کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے تھے، معہو اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت سے. ٹھیک ہے نا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی شعیب کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اور آپ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، صیحۃ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا عذاب کیا تھا، اس پہ چیخ کا عذاب آیا تھا. فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 95 دیکھیں، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ وہ وہاں کبھی رہے ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الا آگاہ رہو، بعدن دوری ہے، لمدینہ اہل مدین کے لیے، کما جیسے رحمت سے، بعدت دور ہو گئے، سمود والے. ٹھیک ہے نا کہ جیسا کہ کبھی وہ وہاں رہتے ہی نہ تھے، تو کیا ہے، آگاہ رہو اب پھٹکار ہے مدین پر، جیسا کہ سمود پر پھٹکار ہوئی تھی، جیسا کہ سمود والے ہلاک ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا، اچھا یہاں پر ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے اور آگے جو حضرت موسیٰ ہے نا ان کا مختصر ذکر ہے، وہ آپ لوگ لکھ لیں، 96 سے 99 آیات تک ہے. ٹھیک ہے، یہاں جو حضرت شعیب کا ہم نے پڑھا ہے یہ 84 سے 95 ہے، 84 سے 95، اور اب حضرت موسیٰ کا ذکر مختصر ہے 96 سے 99. ٹھیک ہے، 96 دیکھیں، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِین اور واضح دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، معجزات کے ساتھ، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کی قوم اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا تو انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، ٹھیک ہے نا، فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی. وما اور نہیں، امر فرعون جو فرعون کا حکم تھا، برشید بھلائی والا، یعنی فرعون کا معاملہ تو راستی والا نہیں تھا، فرعون نے تو ان کو اچھا گائیڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، فرعون کا جو معاملہ تھا وہ تو راستی والا نہیں تھا، بھلائی والا نہیں تھا، لیکن قوم اور سردار نے کیا کیا، فرعون کی بات سنی. ٹھیک ہے نا، یقدم وہ آگے آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، فاوردہم النار اور پھر وہ جا داخل کرے گا انہیں آگ میں. کس کو، اپنی قوم کو اور ان سرداروں کو جنہوں نے فرعون کی بات سنی، پھر وہ کیا ہے، وہ جا داخل کرے گا انہیں آگ میں. وبئس الورد اور برا ہے گھاٹ، مورود جس پر وہ لائے جائیں گے. 98 آیت بہت عبرت کی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ٹھیک ہے وہ سردار، وہ قوم جنہوں نے ٹھیک ہے فرعون کی پیروی کی نا، اس کی ایز اے لیڈر اس کو سنا، ٹھیک ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے قیامت کے دن بھی وہ آگے آگے ہوگا، اس کی قوم اور اس کے وہ تمام سردار جنہوں نے اس کی تباہ کی ہوگی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور وہ ان کو آخر لے جائے گا، اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر لا اتارے گا. تو یہ بہت اہم آیت ہے، یہ اندھی تقلید کے لحاظ سے کہ جب کوئی گائیڈ کرے تو خود بھی تحقیق کیا کرے. یہ اندھی تقلید ہے کہ جس میں جو فرعون کہتا رہا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے حق نہ جانا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تمام تبلیغ جاری تھی اور حق بات آ گئی تھی. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ٹھیک ہے پھر قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، جیسے کہ وہ دنیا میں انہوں نے فرعون کی پیروی کی، تو قیامت کے دن بھی وہ قوم اس کے پیچھے پیچھے جائے گی اور وہ اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر اتارے گا. وہ اتبعوا اور وہ پیچھے لگائے گئے، فی ہذہ اس دنیا میں، لعنت
یعنی رحمت سے دور، وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی، بئسا برا ہے، رفد عطیہ مرفود وہ عطیہ جو وہ دیے گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی انہوں نے اس طرح کیا تو ٹھیک ہے، قیامت کے دن اس دنیا میں بھی وہ لعنت زدہ ہوئے اور قیامت کے دن بھی، اور بہت ہی برا ہے یہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ مکمل ہو جاتا ہے ہمارا پورا رسولوں کا سلسلہ۔ یہ آپ لوگوں کے ریمائنڈر کے لیے ذرا سا آپ لوگوں کا نا یہ چیزوں پوری ذہن میں آ جائیں گی کہ دیکھیں ہم نے آدم علیہ السلام سے بات کی، پھر ہم قوموں کی طرف آ گئے، اسٹارٹنگ سے دیکھیں یہ ہائی لائٹڈ ہے کہ ہم نے قوم نوح کا پڑھا تھا، پھر ہم نے اس کے بعد آپ کے رائٹ سائڈ کی طرف قوم ہود کا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے قوم ہود کا پڑھا۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ مڈ میں آ جائیں، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام کا ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کا ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا، حضرت ابراہیم کی بعثت کے بعد ان کے بھتیجے لوط کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے ادھر رائٹ سائڈ پہ نیچے، ہاں پھر دیکھیں لوط علیہ السلام کا ہم نے پڑھا۔ لوط علیہ السلام کے بعد اب حضرت ابراہیم کی یہ 3 بیویوں کا ذکر ہم نے دیکھا ہے، ہاجرہ کا، سارا کا، لیکن کتورہ کا ذکر ہم زیادہ کریں گے کیونکہ اہل مدین جو چلے تھے وہ ان حضرت ابراہیم کی وائف کتورہ، ان کے بیٹے مدین سے، یہ نیچے شعیب ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ نیچے بالکل اینڈ میں لائن نیچے آ رہی ہے، یہ شعیب علیہ السلام کا جن کا ہم نے پڑھا تھا، جو ابھی ہم نے پڑھا سبق پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ شعیب علیہ السلام ہے، اس کے بعد اب اپنا بالکل آپ لیفٹ پہ آ جائیں جہاں موسیٰ اور ہارون ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ 6 کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہمارے، رائٹ، یہ آپ لوگ غور سے دیکھ لیں، یہ پورا میپ اس طرح نا ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں یہ جو ہے یہ اب آپ لوگ اپنی خود سے شروع سے دیکھیں، اب یہ دیکھیں ماؤنٹ ارارات پہ وہ جو قوم نوح ہے جن کا ہم نے پڑھا ہے وہ کشتی رکی ہے، ٹھیک ہے نا، جودی پہاڑ کا ہم نے وہ سورہ ہود میں پڑھا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ پوری نسل انسانی چلی ہے، پھیلنا شروع ہوئی ہے، اور کون؟ ان کے بیٹے سام سے، یہ سام علیہ السلام کی نسل ہے جو نیچے یمن تک پہنچی، ٹھیک ہے نا، قوم نوح، قوم عاد، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ جب ان لوگوں نے عذاب آیا، جو اہل ایمان بچے وہ سمود پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا، 1 2 3 یہ سمود والے آ گئے، یہ سمود کا ایریا آ گیا۔ اس کے بعد پھر عذاب آیا تو پھر کون ہے؟ پھر قوم لوط، جس میں حضرت ابراہیم کا ذکر درمیان میں آتا ہے، یہ ان کے بھتیجے ہیں قوم لوط۔ اور یہ دیکھیں مدین کا علاقہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ قوم لوط تم سے زیادہ دور بھی نہ تھی، ٹھیک ہے نا، لوط کے بعد پھر یہ اہل مدین آتے ہیں جو حضرت شعیب کا جن کا ہم نے ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نیچے مدین کی طرف، یہ مدین اور یہ شعیب علیہ السلام، ان کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ان 6 قوموں کا ذکر اسی طرح ہم نے آراف میں پڑھا تھا، اسی طرح ہم نے ہود میں پڑھا ہے، اور اسی طرح ہم شعراء میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اب آپ لوگوں کے ذہن میں نا پورا کلیئر ہو جائے گا، ہم نے قوم نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آ جائیں اب اینڈنگ کی طرف، اب یہ سورت کا بھی اینڈ ہوگا۔ اب یہاں پر یہ تمام حالات بتانے کے بعد پھر دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر جو 100 ہم پڑھیں گے، چلیں آیت نمبر 100 دیکھیں، ذالک یہ من انبائی، یہ کچھ خبریں ہیں، پورا ان تباہ شدہ بستیوں کی۔ تباہ شدہ بستیاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جن کے آثار ہی ختم ہو گئے، اور کچھ ہیں جن کے کھنڈرات ابھی باقی ہیں عبرت کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ کچھ خبریں ہیں پورا ان تباہ شدہ بستیوں کی، نقصہ ہم بیان کرتے ہیں ان کو، علیکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، منہا ان میں سے کچھ قائم قائم ہے، وہ حسید اور کچھ کہیں نیست و نابود کر دی گئی ہیں، ان کا نام و نشان مٹ چکے ہیں۔ آیت نمبر 101 دیکھیں، وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولیکن لیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود ظلم کیا اپنے نفسوں پر، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات اب آپ لوگوں کو بھی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ دیکھیں جب رسول بھیجے گئے، جب آسمانی کتابیں بھیجی گئی، ہدایت بھیجی گئی، جب انہوں نے سرکشی کی اور وہ اپنی سرکشی پہ قائم رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نہیں ان پہ ظلم کیا، انہوں نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ فما اغنت، چنانچہ نہ فائدہ دیا، عنہم انہیں، آلہتہم ان کے ان معبودوں نے، التی جنہیں، یدعونا وہ پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من شیئن کچھ بھی، لما جب، جاء آ گیا، امر ربک آپ کے رب کے عذاب کا جب حکم آ گیا تو وہ جن کو یہ پکارتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے، وما زادوہم
اور نہ انہوں نے زیادہ کیا ان کو غیر تتبیب سوائے تباہی کے اور ہلاکت کے. ٹھیک ہے نا, یعنی 101 آیت کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے جن کی یہ پرستش کرتے تھے وہ ان کے کام نہ آئے, ان کو ہلاکت ہی ملی, عذاب کے بعد ہلاکت ہی ان کو ملی اور تباہی ہی ملی. 102 دیکھیں, وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اخذو پکڑ ربی کا آپ کے رب کی, اذا جب اخذ القرى جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو, وہ اس حال میں کہ ہی ظالمتن وہ ظالم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, گویا ظلم کی جب مرتکب ہو جاتی ہیں. ان بلا شبہ اخذہ اس کی پکڑ علیم نہایت دردناک ہے, وہ شدید اور نہایت سخت ہے. ٹھیک ہے نا, جب مہلت دی جاتی ہے تو دیا جاتا ہے وقت. دیکھیں عذاب فوراً نہیں آتا, مہلت دی جاتی ہے کہ بھی احکامات ہیں ان کی پیروی کرو, یہ رسول ہے اور اس کی بات سنو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو. لیکن پھر جب کہ سرکشی کی انتہا ہوتی ہے تو دردناک عذاب اور انتہائی سخت پکڑ ہوتی ہے. پھر آیت نمبر 103 دیکھیں, ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ نشان عبرت ہے, لمن اس شخص کے لیے جو خوفا ڈر گیا عذاب الاخرہ آخرت کے عذاب سے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے پھر نشان عبرت ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرا. ذالک وہ یوم آخرت, وہ کون سا دن ہے؟ یوم آخرت کا. یومن ایک دن کے, مجموعین کے جمع کیے جائیں گے, لہو اس میں الناس سب لوگ, وذالک اور وہ یومن وہ دن ہے, مشہود اس دن جب کہ سب حاضر کر دیے جائیں گے. تو 103 آیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس دن جمع کر دیے جائیں گے. وما نؤخرہ اور نہیں ہم مؤخر کرتے اس دن کو, الا مگر لاجل معدود یعنی وقت مقرر پر پورا کرنے کے لیے. یعنی 104 آیت کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں. یعنی جو قیامت کا دن ہے, یہاں مطلب قیامت کا دن ہے, یعنی قیامت کے دن کی جو گھڑی ہے وہ باقاعدہ گن کر حساب لگا کے طے شدہ ہے, وہ طے کی گئی ہے, وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی. ٹھیک ہے نا, ابھی یہ مہلت کا وقت چل رہا ہے. یوم جس دن یاتی وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ مقررہ دن ہے لیکن جب وہ آ جائے گا, لا تکلمو نہ تو کلام کرے گا, نفسن کوئی نفس, الا مگر باذنہ اپنے اللہ کے رب کے حکم سے. ٹھیک ہے نا, قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ اس دن نہ تو کلام کرے گا کوئی نفس مگر اللہ کے اذن سے. فمنہم پھر کوئی ان میں سے شک و سعید, کوئی جو ہے وہ بدبخت ہوگا اور کوئی جو ہے وہ نیک بخت ہوگا. اچھا یہ بہت اہم ہے, یہاں 105 آیت ہے, اس میں ایک حدیث ہے تو اس سے آپ کو یہ مطلب سمجھ آ جائے گا کہ اس دن کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہوگی, اور انبیاء کی زبان سے بھی صرف یہی ادا ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے, یا اللہ ہمیں بچا لے, یعنی کہ ربی اللہم سلم اللہم سلم. یعنی اس دن صرف ایک یہ ہے نا کہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا جو بولے گا. تو یہاں ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء کے علاوہ تو کسی کو بھی گفتگو کرنے کی اس دن ہمت نہیں ہوگی, اور انبیاء بھی کیا کہیں گے؟ جسٹ اللہم سلم اللہم سلم. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے دیکھیں آیت نمبر 106, فَأَمَّا پھر لیکن الذین وہ لوگ جو, اب یعنی بات پہلے کس کی ہو رہی ہے؟ بدبختوں کی. پھر وہ لوگ شقو بدبخت ہوں گے, فَفِي النَّارِ تو وہ آگ میں ہوں گے, لہم ان کے لیے ہوگا, فیہا اس میں ہوگا, فیہا اس میں آگ یعنی اس آگ میں زفیر, زفیر کا مطلب بہت چیخنا چلانا ہوگا, وہ شہیق اور بہت دھاڑنا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ بدبختوں کی بات ہی ہو رہی ہے. اچھا آیت نمبر 107 کو ذرا غور سے دیکھیں, خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں. ٹھیک ہے نا, بدبختوں کی بات ہو رہی ہے تو بے شک وہ رہیں گے اس آگ میں, ما دامت السماوات والارض جب تک باقی رہیں گے آسمان اور زمین. اس کو ضرور آپ لوگ سرکل کریں, یہ ڈاکٹر اسرار نے یہاں بڑا اہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے جب تک رہیں گے زمین و آسمان. تو یہ پورے قرآن کا یہ واحد مقام ہے جہاں پر یہ دونوں آیتیں آج ہم پڑھیں گے, 106, 107, 108. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہ پہلا نقطہ آپ ذہن میں رکھیں, یعنی کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ رہیں گے زمین آسمان. ٹھیک ہے نا. ما دامت السماوات والارض. اچھا اب اس میں آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے, یہ جو آیت ہے نا ما دامت السماوات والارض, اچھا یہاں پر جو اہم نقطہ ہے کہ اہل عرب جو تھے نا
ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کرشی لینگویج میں ہے اس وقت اہل مکہ کے لحاظ سے. تو یہ جو ورڈ ہے نا ما دامت السماوات والارض, تو اہل عرب کی روزمرہ گفتگو میں یہ محاورہ یوز کرتے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے نا, اہل عرب جب اپنی آپس میں گفتگو کرتے تھے تو وہ کسی چیز کے دوام کو ثابت کرنے کے لیے, یعنی یہ بات تو بھئی ہمیشہ ہی ہوگی, تو وہ یہ بات کہا کرتے تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ھذا دائم دوام السماوات والارض. تو اسی طرح اسی محاورے کو یہاں قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے. اتنا حصہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا, آپ لوگوں نے جنہوں نے قرآن کھولے ہوئے ہیں. ما دامت السماوات والارض, یہ وہ محاورہ ہے جو کہ اہل عرب دوام کی کنڈیشن میں, یعنی کہ بھئی یہ بات تو ہمیشہ ہی ہوگی, تو وہ یہ کرتے تھے. تو یہاں اس محاورے کو قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا نقطہ, اچھا اب یہاں بات ہو رہی ہے جب تک رہیں گے زمین و آسمان. اچھا یہ بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیں یہ اس وقت ہم اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں, جو نسل انسانی اس وقت آباد ہے, یہ جو اس وقت زمین اور جو ہمیں آسمان دکھ رہا ہے, یہ آپ لوگوں کو آگے اتنی ابھی آئیں گی آیات جس میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ والے زمین و آسمان کی شکل تو بدل جائے گی. ٹھیک ہے نا, آگے بہت آیات ہیں, 30 بارے میں بھی بہت ہیں. ابھی سورہ ابراہیم ابھی آئے گی, سورہ ابراہیم کی آیت 48 آئے گی کہ جو دنیا کے زمین آسمان ہے اس کی شکل تو بدل دی جائے گی. تو یہ بات ہمیں پتہ چلی اس آیت سے کہ یہ جس آسمان زمین کا ذکر ہو رہا ہے یہ دنیا والے نہیں ہیں. دنیا والے جو ہیں ان کی کیفیت اور ان کی کنڈیشن, یہ نظام پورا قیامت کے دن بدل جائے گا. آخرت کے دن اس زمین و آسمان کو ٹوٹلی یہ بدل جائے گا. یعنی اس آیت نمبر 107 میں جس زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے وہ آخرت کا زمین و آسمان ہے. دونوں باتیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی کہ یہ محاورہ ہے اور جو یہ قرآن میں یوز ہوا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو زمین آسمان ہے یہ آخرت والے ہیں, یہ دنیا والے نہیں ہیں. دنیا والے جو ہیں یہ کنڈیشن بدل دی جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا. اچھا اب جو بات آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ تب تک جہنم والے تب تک رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان باقی رہے گا. تو یہ اب ان کی بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے وہ آخرت والے زمین و آسمان ہے, دنیا والے یہاں پر نہیں مراد لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا پھر یہی کہ جب تک آپ کا رب چاہے, اچھا ٹھیک ہے, الا ماشاء ربک, مگر جو چاہے آپ کا رب, ان ربک, بے شک آپ کا رب, فعال, خوب کر گزرنے والا ہے, لما یرید, اس کو جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو ہو گیا بدبختوں کی بات. آگے دیکھیں, وَأَمَّا الَّذِينَ, اور لیکن وہ لوگ جو سعیدوا, نیک بخت بنائے گئے, فَفِي الْجَنَّةِ, تو وہ جنت میں ہوں گے, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس جنت میں. اچھا پھر دیکھیں, سرکل کریں, ما دامت السماوات والارض, جب تک باقی رہے گا آسمان اور زمین. ٹھیک ہے نا, یہ وہ والا آخرت کا آسمان اور زمین ہے. الا ما شاء ربک, اور جو چاہے آپ کا رب, عطاءً, اچھا یہ جو ہے نا اس آیت میں ایڈیشنل ہے. اوپر والے جب بدبختوں کا ذکر آیا ہے تو ہوا ہے کہ جب تک چاہے گا آپ کا رب, اور بے شک آپ کا رب خوب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. آیت نمبر 108 میں کیا ایڈیشن ہے کہ اس جنت میں جب تک باقی رہیں گے زمین و آسمان, الا ما شاء ربک, مگر جو چاہے آپ کا رب, عطاءً غیر مجزوز, اور یہ اللہ کی عطا ہے نہ قطع کیے جانے والے, یعنی اللہ کی وہ عطا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اچھا اس کو میں اب آپ لوگوں کو اس کو ذرا سا آپ لوگوں کو اس کو واضح کروں. یہ اب سٹیپس میں آپ لوگوں کو ذرا سا اچھا سا اس کو سمجھیں کہ یہ اب ایکسیپشنل کیس کی طرف ہم آ گئے. ٹھیک ہے نا, یہ 2 آیتیں ہمیں پتہ چل گئیں. اچھا اب یہ جو بات آ رہی ہے 108 میں کہ زمین و آسمان باقی رہے مگر جو آپ کا پروردگار چاہے. اچھا جو آپ کا پروردگار چاہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں جو جنتی جو جنت میں جائیں گے اس میں سے بہت سارے نافرمان مومن بھی تو ہیں نا جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو جو نافرمان مومن ہے وہ ہمیشہ سے جنت میں نہیں ہوں گے بلکہ پہلے وہ کچھ حصہ جہنم میں گزاریں گے. وہ والے مومن جن سے ایسی غلطیاں ہوئی ہوں گی کہ وہ سزا ان کو ملے گی تو وہ جہنم میں گزاریں گے. پھر اس کے بعد وہ ان کی سزا کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ اہل ایمان اور انبیاء کی سفارش سے پھر جہنم میں نکالے جائیں گے, پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے نا, آیت کا اتنا حصہ کلیئر ہو گیا نا کہ جو آپ کا رب چاہے کا یہ مطلب کہ ٹھیک ہے جو نافرمان لوگ ہوں گے ایسے مومن وہ پھر اپنی سزا کریں گے پوری, اس سزا کے بعد اہل ایمان یا انبیاء کی سفارش سے نکل جائیں گے. اچھا پھر دیکھیں 108 میں
کہ یہ بے انتہا بخشش ہے جو ایکسٹرا اس میں ایڈیشنل ہے. عطاء غیر مجزوز، تو عطاء غیر مجزوز کا مطلب کہ ٹھیک ہے وہ گناہ گار جو جہنم سے نکالے جائیں گے پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو وہ عارضی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تمام جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی عطا اور اس کی نعمتوں سے لطف انداز ہوں گے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ وہ بھی ابدی ہے، وہ بھی ابدی ہے. لیکن یہ مشکلات القرآن میں سے ہے کہ اس آیت کو جس طرح سے سمجھا اب تک مفسرین نے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کو حدیث کے ریفرنسز سے بتائے ہیں، اور یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں یہ بات اس طرح سے کی گئی ہے کہ وہ جب تک جہنم میں رہیں گے، جب تک زمین و آسمان قائم رہے گا، یا جنتی بھی جب تک رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کیونکہ دونوں ابدی ہیں، خالدین فیہا آ رہا ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ دنیا والے زمین آسمان نہیں ہے بلکہ یہ آخرت والے ہیں. اور جو اپنی سزا پوری کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ پھر جب چلے جائیں گے تو وہ نہ ختم ہونے والی عطا، پھر یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 109 کی طرف آ جائیں. فلا تکو، چنانچہ نہ ہو آپ فی مریتن، شک میں، مما، اس سے جو یعبدو عبادت کرتے ہیں، ہاں اولائی، یہ لوگ، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا مگر، کما، جیسے، یعبدو عبادت کرتے تھے، آباؤہم من قبل، ان کے باپ دادا اس سے پہلے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّوهُم، البتہ پورا دیں گے، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، نہیں کم کیا جائے گا اس میں سے کچھ. ٹھیک ہے نا؟ یہ آیت نمبر 109 کا آپ لوگ بامحاورہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شک میں نہ رہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، نہیں یہ لوگ پوجا کر رہے مگر اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کی. ٹھیک ہے نا؟ بالکل جیسے کہتے ہیں لکیر کا فقیر، یہ اپنی عقل نہیں استعمال کر رہے، تو یقیناً ہم ان کو دینے والے ہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے. آیت نمبر 110 دیکھیں. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، کتابہ یعنی تورات دی، فختلف، تو اختلاف کیا گیا، فیہ، اس میں. ٹھیک ہے نا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جب وہ آسمانی کتاب آئی، اس میں سے بھی کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اگر نہ ہوتی بات، سبقت، جو پہلے سے طے ہو چکی ہے، مر ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ٹھیک ہے یہ ایک ڈھیل ہے، ایک مہلت ہے جو دی جاتی ہے. اگر نہ ہوتی بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی آپ کے رب کی طرف سے، تو ضرور ان پہ عذاب آتا. لیکن کیونکہ کائنات کا قانون ہے یہ مہلت کا، تو اس کا مطلب کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، ورنہ ان کو کبھی کا پکڑ لیا جاتا. ٹھیک ہے نا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر نہ ہوتی جو پہلے سے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ، یقیناً وہ، لفی شق منہ مریب، اور یقیناً وہ البتہ ایسے شک میں ہے اس سے جو انہیں بے چین کرنے والا ہے. یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے یہ رسولوں کے ساتھ یہ والے حالات آئے ہیں اور اس وقت ان کو اسی طرح جھٹلایا جاتا تھا. آیت نمبر 111 دیکھیں. وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک ہر ایک کو، لما، اس وقت، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، البتہ پوری جزا دے گا ان کو، ربک، آپ کا رب، اعمالہم، ان کے عملوں کی، انہ، بے شک وہ، بما یعملون خبیر، اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں خوب وہ خبردار ہے. ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 112. فاستقم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت رہیں، کما، جس طرح، امرتا، آپ حکم دیے گئے ہیں، ومن، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے، تابا، توبہ کی، ماں کا، آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو. اچھا، ولا تطغوا کو آپ ذرا سرکل کریں کہ آیت نمبر 112 میں کہ تطغوا کا کیا مطلب ہے. یعنی اس طرح سے کہ آپ ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور وہ جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے اور صحابہ کو بھی. ولا تطغوا، اور لیکن تم لوگ حد سے نہ بڑھو. کیوں؟ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات ایسے سمجھائی ہے کہ دیکھیں تطغوا کا مطلب ہے کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو. اب دیکھیں یہاں پر یہ کنڈیشن ہے کہ اتنی مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتنا مخالفت مکی دور میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس مخالفت کی وجہ سے کہیں تمہارے دل میں یہ خواہش نہ ہو جائے کہ بھئی ان کو عذاب آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ کہیں تمہاری ان مخالفت کی وجہ سے تمہیں غصے میں نہ آ جاؤ. تو اس چیز کو کنٹرول کرو، یعنی کہ باری کا دامن نہ ہاتھ سے چھوڑو، اور حد سے زیادہ تجاوز کا یہ مطلب بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ولا تطغوا، اور تم حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو.
انہو بے شک وہ اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون بصیر جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. ان مخالفین کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ جو مخالفین کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے, اور جو تم نیکیاں کر رہے ہو تو تمہیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. ولا ترکنو اور نہ تم جھکو الی الذین ان لوگوں کی طرف ظلموا جنہوں نے ظلم کیا فتمسکم النار اور ورنہ چھوئے گی تمہیں بھی آگ وما لکم نہیں ہوں گے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من اولیاء کوئی دوست ثم پھر لا تنصرون نہ تم مدد کیے جاؤ گے. تو یہ 113 آیت تو دیکھیں پھر ذرا سخت لگتی ہے کہ کوئی بھی جھکاؤ نہ آ جائے, یعنی کہ کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. یعنی یہ جو آج باطل اور حق کی کشمکش چل رہی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رشتہ داری ہے, کوئی قبیلے کی محبت ہے, کوئی پرانے اگر تمہارے مراسم چل رہے ہیں تو تم ان کی طرف جھک نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا. یہ جتنا باطل پہ اڑے ہوئے ہیں تو تم ان کی طرف جھک نہ جاؤ. اور اگر تم نے ایسا کیا فتمسکم النار اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں آگ پکڑ لے گی, پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوں گے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. 114 دیکھیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور آپ نماز قائم کریں وَطَرَفِيَ النَّهَارِ یعنی دن کے دونوں طرفوں میں. ٹھیک ہے. دن کے دونوں طرف کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک فجر کا ٹائم ہوتا ہے, ایک عصر کا وقت ہوتا ہے, یہ دن کے دونوں طرف ہے نا. وَزُلَفًا اور کچھ گھڑیاں من اللیلی رات کی. اب رات کی گھڑیاں کون سی ہوتی ہیں؟ مغرب عشاء والی. ان الحسنات بلا شبہ نیکیاں بلا شبہ ان الحسنات بلا شبہ نیکیاں یذہبنا دور کر دیتی ہیں سیئاتی برائیوں کو. ٹھیک ہے نا. نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو. ذالک ذکر للذاکرین اور یہ نصیحت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے. تو یہ جو 114 آیت ہے اس کے لحاظ سے بھی ذرا سا آپ لوگ دیکھ لیں. اب یہ دیکھیں مکی دور ہے نا, مکی دور کے اندر تو مکی دور میں وہ جو 11 سال ہیں تو جب معراج ہوتی ہے تو باقاعدہ جو 5 نمازوں کا حکم ہے وہ تو معراج میں آتا ہے. تو کیونکہ یہ اس سے قبل کی آیات ہے تو اس میں اشارے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک اس وقت طلوع کے وقت کی ایک نماز کا حکم آ گیا تھا, ایک مغرب کے وقت کی آ گیا تھا, اور جو تہجد کا وقت تھا نا جس کا حکم آپ لوگ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ تہجد جو تھی وہ اس وقت سب پڑھا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد جب 5 نمازوں کا حکم آ گیا تھا تو تہجد جو تھی وہ امت کے لیے معاف ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. آج ہمارے پہ فرض نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی تہجد. تو یہ جب سارے جو آرڈرز ہیں یہ معراج کے بعد 5 نمازوں کا حکم آیا ہے, لیکن ابھی یہ کیونکہ پہلے کی ہے تو اس میں پھر اسی طرح ہے کہ 2 نمازوں کا حکم ہے جو فجر کے وقت کی تھی اور یہ جیسے رات کی گھڑیوں والی. ٹھیک ہے نا. یعنی فجر اور عصر کی طرف اشارہ ہے, مغرب عشاء کے وقت کا ہے, لیکن یہ پہلے کی آیات ہے جو کہ 5 نمازوں کے حکم سے پہلے ہوئی ہیں. اچھا پھر یہ دیکھیں نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو. یہ بھی بہت خوبصورت ہے. اس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پہ بڑی نہر ہو, وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو, کیا اس کے بعد اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آیت کلیئر ہو گئی نا کہ نیکیاں جو ہیں وہ دور کر دیتی ہیں ان برائیوں کو, لیکن اس میں دیکھیں پھر وہ کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہے. یہ کبیرہ گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. یہ وہ ہیں جو برائیاں ہوں یہ جو روزمرہ سے ہم سے ہو جاتی ہیں یا اس طرح کی, اس میں گناہ کبیرہ اس میں نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 115 دیکھیں وصبر آپ صبر کریں فإن اللہ تو بے شک اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین اجر نیکی کرنے والوں کا. آیت نمبر 116 دیکھیں فلولا کانا پھر کیوں نہ ہوئے من القرون ان امتوں میں سے من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں اولو بقیت عقل و بصیرت والے لوگ ینہونا کہ وہ روکتے عن الفساد فی الارض زمین میں فساد کرنے سے الا مگر قلیلاً تھوڑے ہی ممن ان میں سے وہ جنہوں نے انجینا جنہیں ہم نے نجات دی منہم ان میں سے. ٹھیک ہے نا. ان میں سے وہ تھوڑے ہی تھے ورنہ زیادہ تر نے فساد ہی کیا. واتبع اور پیچھے لگے الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلم ظلم کیا ماں ان چیزوں سے کہ اترفو کہ وہ آسودگی دیے گئے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس مال کی بہتات تھی, عیش و عشرت تھے, راحت میں تھے, تو انہوں نے ظلم کیا ان چیزوں کے کہ جو ان کو اللہ نے ہی دیا ہوا تھا. فی ہی ان چیزوں میں وہ کانو وہ تھے مجرمین تو وہ ہی تھے جو مجرم تھے.
یعنی 116 میں یہ بات کلیئر ہے. اور دیکھیں یہ قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے یہ والی بات کہ ٹھیک ہے نا کہ جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نوازے تو کیا ہے مجرم یہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں جن کو عیش عشرت اور جو راحت میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں. آیت نمبر 117 وما کانا نہیں ہے رب کا آپ کا رب لیہلکا کہ وہ ہلاک کرے قرا بستیوں کو بظلم ظلم سے یعنی ناحق جبکہ اہلھا اس کے رہنے والے مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جب تک اس بستی میں عذاب نہیں آتا جب تک کہ وہاں کے لوگ دوسروں کی اصلاح کرنے میں لگے رہتے ہیں. آیت نمبر 118 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا آپ کا رب لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو وہ ضرور تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. ٹھیک ہے نا. یہ بات بھی ہم نے کتنی دفعہ قرآن میں پڑھی نا کہ یہ زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. وہ جبرن اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے چاہتے تو ساری حضرت ابوبکر صدیق بن جاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہی تو امتحان ہے آپ کا اور میرا دنیا میں آنے کا کہ یہ جبرن معاملہ نہیں ہے. ایک وہ ہے جو دل سے نماز پڑھتا ہے ایک ہے جو نہیں پڑھتا ہے. پکڑ دونوں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو نہیں پڑھتا وہ پکڑا تو نہیں جاتا نہ اس پہ کوئی عذاب آتا ہے نہ اس کے ہاتھوں کو کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو یہی تو اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ چاہتا تو تم کو سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن یہ جبری معاملہ نہیں ہے. یہ تو یہی تو اختیار ہے جو ہم انسانوں کو دیا گیا ہے جس پہ فوراً پکڑ نہیں ہو رہی. کوئی گناہ کرو تو فوراً پکڑ نہیں ہے کہ آیا یہ پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. 118 آیت اگر چاہتا آپ کا رب تو ضرور بنا دیتا تمام لوگوں کو ایک امت. ولا یزالون مختلفین اور جبکہ وہ ہمیشہ ہی اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے. اس کو ضرور سرکل کریں. یہ بڑی اہم آیت ہے ہماری زندگی کے لیے بھی بڑی اہم آیت ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا رب چاہتا تو نوع انسانی کو امت بنا دیتا لیکن وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے. کیوں؟ اب یہ دیکھیں جہاں سب لوگ اکٹھے ہوں ٹھیک ہے نا. ایک بہن بھائیوں کی ہی مثال لے لیں. جہاں پہ تمام لوگ ہوں گے بہن بھائی بھی ہوں گے تو دیکھیں 4 بہن بھائیاں چاروں کی اپنی رائے ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اختلاف تو ہوگا. کسی کی کوئی رائے ہے دوسرے کی کوئی ہے تیسرے کی کوئی ہے چوتھے کی الگ الگ رائے آ گئی. ٹھیک ہے نا. تو اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ دیکھیں ہم علماء میں بھی دیکھتے ہیں. اچھا یہ اختلافات ہمیں ہر جگہ دکھتے ہیں. جہاں کچھ لوگ رہیں گے ان میں اختلاف ہوگا. اور ڈاکٹر سرار نے یہاں اسی بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھیں اختلاف میں حسن ہوتا ہے. جہاں آپ 4 لوگ ہوں گے ان کی اپنی رائے ہوگی کسی کی اپنی پسند ناپسند ہوگی کسی کا فوکس کوئی ہوگا لیکن شرط کیا ہے اختلاف کی اجازت دی گئی ہے لیکن تفرقہ بازی کی اجازت نہیں دی گئی. تفرقے بالکل تفرقہ الاؤڈ نہیں ہے لیکن اختلاف میں تو حسن ہے. ورنہ یہ دیکھیں یہ جو منوٹنس ہوتی ہے یہ جو یکسانیت ہوتی ہے اس میں تو انسان خود تنگ آ جائے. ٹھیک ہے نا. پوری لائف ایک جیسی اس میں تو خود تنگ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے. یعنی ہمیں یہاں یہ پتا چلا کہ اختلاف ہوگا. وہ ہوتا ہے جہاں سب لوگ رہیں گے وہاں رائے ہوگی وہاں رائے میں اختلاف ہوں گے تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے نا. اختلاف رائے ہوگا جہاں سب ہوں گے. تو ٹھیک ہے وہ اہل علم میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور وہ اختلاف ہمیں بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی اجازت بھی ہے اکارڈنگ ٹو سورہ ہود آیت نمبر 118 میں. لیکن منع کس چیز سے کیا گیا؟ تفرقے میں نہیں پڑھو گے. ٹھیک ہے نا. سورہ آل عمران 103 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تفرقے میں نہیں پڑھو. یہ بالکل غلط ہے لیکن اختلاف رائے یہ ہوں گے سب لوگوں میں. آیت نمبر 119 دیکھیں. الا من رحم ربک سوائے ان لوگوں کے جن پر رحم کیا آپ کے رب نے. ولذالک خلقہم اسی لیے اس نے پیدا کیا انہیں. وتمت اور پوری ہوئی کلمت بات ربک آپ کے رب کی. لأملأن کہ یقیناً میں ضرور بھروں گا جہنم کو من الجنت والناس اجمعین جنوں سے بھی انسانوں سے بھی اجمعین ان سب کو. تو 119 جو ہے وہ پھر ٹھیک ہے اس طرح سے ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے ہم ہیں مخلوق اور ایک جن ہے. ان دونوں کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اچھے اور برے کام کرنے کا. ٹھیک ہے نا. فرشتے تو تابعدار ہیں. فرشتے تو جو وہ تو نافرمانی ہی کرنا ہی نہیں جانتے لیکن ہمارے اندر ہے ہمیں اور جنوں کو یہ اختیار دیا. ٹھیک ہے. اللہ کی جہنم بھی ہے جنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بات کرنا ہے اور جہنم کا ایندھن بھی ان مشرکوں نے نافرمانوں نے گناہ گاروں نے ہی بننا ہے. اور اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. حدیث جو ہے صحیح بخاری کی تو انشاءاللہ آپ کو یہ والی بات کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑیں گی. جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر تو وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے. جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کی مظہر ہے
تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے، تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا، جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں قائم میں رہے گی، اور جہنم جہنمیوں کی کثرت کے باوجود کہے گی حل من مزید، جہنم کہے گی کیا مزید کچھ ہے، اس کا نعرہ لگائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا، اور جس پر جہنم پکار اٹھے گی قط قط و عزتی کا، بس بس تیری عزت و جلال کی قسم۔ ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہم انسان اور جنوں کا ہی زیادہ حساب ہوگا، کیونکہ یہ 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے، آسمانی کتابیں بھیجی گئیں، پھر بھی اکثریت جو ہے وہ خسارے میں رہتی ہے، اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، یہ جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا، پش ڈال دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، مانتے تو ہیں اللہ کی، دعوے بھی کرتے ہیں، پر حکم نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، فرما برداری نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً پھر میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، اجمعین سب سے، وہ کلن اور ہر ایک چیز کو نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من انباء الرسول، یہ دیکھیں یہ وہ انباء الرسول کا معاملہ آ گیا کہ رسولوں کی خبروں میں سے، ما نثبتو جو ہم مضبوط رکھتے ہیں، بھی اس کے ساتھ فؤاد کا آپ کے دل کو، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 120 کتنی خوبصورت ہے کہ آپ کے دل کے اطمینان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اطمینان کے لیے، کہ یہ ہم واضح کر دیں کہ جو مصائب جو تکلیفیں آج آپ کو آ رہی ہیں، یہ پہلے بھی جب بھی دعوت حق آتی ہے تو یہ مصائب آتے ہیں، یہ پہلے رسولوں کو بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے ہیں، وجاءک اور آیا آپ کے پاس فی حاضی اس صورت یا واقعات میں حق و موعظۃ اور نصیحت و ذکر اور یاد دہانی ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے، آیت نمبر 121، وقل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، اعملوا تم عمل کرو علی مکاناتکم اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے نا، جو تم ایمان نہیں لا رہے نا تم اپنی جگہ پر عمل کرو، ان عاملون بلا شبہ ہم اپنی جگہ پر عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا ان منتظرون اور تم انتظار کرو بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وللہ اللہ ہی کے لیے ہے غیب السماواتی غیب آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، والیہ اور اسی کی طرف یرجع لوٹائے جاتے ہیں، امر حکم، کلہ سب کے سب، فاعبدوہ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کریں اس کی، وتوکل اور توکل کریں علیہ اس پر، وما اور نہیں ہے رب کا آپ کا رب غافل غافل، یعنی آپ کا رب غافل نہیں ہے، اما تعملون اس کی جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، جو تم نیکیاں کر رہے ہو تمہیں اس کا ثواب ملے گا، جو یہ مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں اور سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں تو ان کو ان کی سزا ملے گی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا رب غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں ہماری الحمدہ سورت کمپلیٹ ہوتی ہے، اب آپ ریویژن کی طرف آ جائیں، ہم لوگ سورہ ہود پوری کی پوری ذرا ریوائز کر لیتے ہیں۔ چلیں دیکھیں سورہ ہود ہے، اس کا جو مرکزی مضمون رہا اب پوری سورت پڑھنے میں کیا تھا، التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، جس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل گئی کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اتنی عبرت کی آیات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 1 میں، اچھا آیت نمبر 1 میں جو ڈاکٹر صاحب نے یہی بات واضح کی ہے کہ شروع میں مکہ کے ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی تھی وہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی تھیں مگر مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ گہری تھیں۔ سورہ عصر، سورہ اخلاص کا پھر حوالہ پھر ہم نے پڑھا تھا، پھر آیت نمبر 2 3 4 5 کی طرف آ جائیں، جس میں 5 میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کفار مکہ جو ہے وہ اپنا منہ لپیٹ لیتے ہیں، تو وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رخ بدل لیتے تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت نہ دے دیں، اور اس آیت میں حضرت عثمان علیہ السلام کی حیا کا ذکر آیا تھا۔ پھر آیت نمبر 6 دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر، دیکھیں 6 بہت اہم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے اربوں خربوں لوگوں نے آنا ہے اور جتنے ہیں ان تمام کا رزق موجود ہے، تمام جاندار کی تمام ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ نے یہاں فراہم کی ہے، لیکن لوٹ کھسوٹ کون کر رہا ہے؟ ہم انسان کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دولت کے انبار لگا دیے ہیں، جن کی وجہ سے جو دوسرے انسان ہے وہ فاقوں میں ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے وہ پوری ہے، یہ لوٹ کسوٹ جو ہے وہ انسان کر رہا ہے۔
7 पे मुशाबिहात में से थी कि अल्लाह ने पैदा किया आसमान और जमीन को 6 दिनों में, जबकि उसका अर्श पानी पर था। लेकिन देखिए, आपसे मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई जमीन कितने दिनों में, यानी आसमान में, ये तो है ही आयत मुतशाबिहात। आपसे और मुझसे ये जमीन आसमान बना क्यों है? वो इस वजह से बना है कि अल्लाह तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है। यानी ये बनी क्यों है जमीन और आसमान, हमें भेजा क्यों है, कि इसमें से अल्लाह की खिलाफत का अहल कौन होता है, कौन है जो अल्लाह ताला के अहकामात की फरमाबरदारी करता है, कौन है जो उसके रसूलों की बात सुनता है, ठीक है ना? कौन है जो दुनिया में गुम हो जाता है, और कौन है जिसके लिए ये दुनिया सिर्फ धोखा होगी, क्योंकि बार बार आ रही है दुनिया, धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, 9, 10, 11 बड़ी अहम है, इंसानी सोच पर है कि 9 में क्या होता है। 9 आयत जो है, अल्लाह की दी हुई नेमत होती है, कामयाबियां अल्लाह हमें देता है, और फिर जब कोई मुश्किल आती है तो फौरन भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से भी नवाजा था। अच्छा, 10 में क्या होता है, आयत नंबर 10 में, जब तकलीफ आती है, तकलीफ के बाद जब नेमतें मिलती हैं, तो उस नेमत पे शुक्र अदा करने की बजाय इंसान इतराने लग जाता है। फिर वो कहता है ये मैं ही तो हूँ, ये मैं ही तो इस मुश्किल से निकला हूँ, ये मेरी ही तो मेहनत है। तो अल्लाह ताला ने इशारा इंसान की उस सोच की तरफ किया। 9, 10 के बाद फिर हमें करना क्या है, वो 11 में बताया। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने कहा कि जो हकीकी ईमान वाले हैं, फिर वो ये करें कि जब हमें अल्लाह ताला बहुत अच्छे हालात हो, बहुत नेमतों से नवाजा हो, तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें, और जब सख्ती का वक्त आ जाए तो सब्र करें, और दिल में ये इत्मीनान रखें कि ये तमाम हालात अल्लाह ही की तरफ से हैं, ठीक है ना? आयत नंबर 12, 13, हाँ, आयत नंबर 13 जो है वो फिर चैलेंजिंग अंदाज है। ये चैलेंज हमने कुरान में अभी तक सूरह बकरा में भी पढ़े हैं, कि एक सूरत लेकर आओ। फिर हमने सूरह यूनस में भी पढ़े हैं कि एक सूरत लाओ। सूरह हूद की आयत 13 में फिर ये चैलेंज आया अल्लाह की तरफ से अहले मक्का को, कि ठीक है, इस जैसी 10 सूरतें ले आओ। और आप लोगों को ये बात समझ आ जाती है ना, अब क्लियर हो गई होगी कि वो जो 12 साल थे, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, और आपकी कौम भी उम्मी थी। और उम्मी का मतलब ये, अभी आप लोग और जो आप लोगों में से जिन लोगों ने सीरत पढ़ी हुई होगी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनका नाम भी उनको नहीं पता था कि ये मेरा नाम कहाँ लिखा था। यानी कि उम्मी का मतलब बिल्कुल अनपढ़, यानी जो पढ़ा लिखा ना हो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आप वही आ रही थी और जो आप बयान कर रहे थे, उस पे वो लोग बड़े हैरान थे। यानी अहले मक्का का जो दौर था वो अदब का दौर था, शेर व शायरी का था। उसमें ये कुरान नाजिल होना बहुत बड़ा मौजज़ा था कि एक उम्मी होकर इतनी खूबसूरत, इतनी फसीह ज़बान में ये जो कुरान नाजिल हो रहा है, इसीलिए जब वो कहते थे ना कि ये तो पिछलों की कहानियां है, ये तो इस तरह से, तो उनको फिर ये चैलेंज दिया गया था कि फिर ले आओ, अगर तुम कह रहे हो ना, तो ले आओ, इस जैसी एक सूरत ले आओ। तो सूरह हूद में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा इस जैसी 10 सूरतें लाओ, अगर तुम कर सकते हो तो करो, और ऐसा नहीं कोई कर सका, ठीक है ना? फिर आयत नंबर 14, 15, 16 टिल 19 पे आ जाए। ये जो नहीं होते उनमें उनमें आप लोग इजीली समझ जाएंगे। आयत नंबर 19 में क्या है कि तालीमात हक जब दी जा रही होती है, तो इसके रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको मुश्किल बना देते हैं। यानी एक बात सही बताई जा रही होती है, लोग कह देते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है अल्लाह के दीन पे चलना, तो ऐसे एतराज करने वाले लोग मिलते हैं, ठीक है ना? आयत नंबर 19, फिर 20, 21, 22, 23। 23 में फिर इसके बरस वो लोग भी होते हैं जो ईमान लाते हैं। फिर 24 में जो कि नेक अमल करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, फिर उसके बाद, अच्छा, 24 के बाद फिर आ जाए 25 टिल 48, ठीक है ना? अब ये अंबिया और रसूल का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले हमने हज़रत नूह के बारे में पढ़ा है। ये पूरा हज़रत नूह के 25 से टिल 48 आयत तक जाएगा, जिसमें 49 में फिर मैंने लिखा इसलिए कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे कहा जा रहा है कि आप हिम्मत और सब्र से ही काम लें, ये इससे पहले भी रसूलों के साथ ऐसे होता आ रहा है। ये फिर एक मुख्तसर सा है ये आप लोगों के लिए कि भाई वो साम, हाम, याफिस हैं। फिर ये सामी नस्ल हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। अंबिया जो है ना, ये तमाम हजरत साम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। फिर कौम का जुर्म बुत परस्ती था, अजाब इन पे तूफान आया था। और ये जूदी पहाड़ का जो हमने जिक्र देखे सूरह हूद पे पढ़ा, सूरह हूद आयत 44 में आया, जो कि आज तुर्की और उर्दन का बॉर्डर है। आगे 50 से 60 की तरफ आ जाएं, ये 10 आयात हमने हजरत हूद के हवाले से पढ़ी, और सूरत का नाम भी सूरह हूद ही है, ठीक है ना? इनकी कौम का जुर्म भी बुत परस्ती था। कौम आद और इरम थी, और बहुत ताकतवर थे, बहुत कदावर थे, और बड़ी बड़ी जो आज जितनी ये जो बिल्डिंग्स बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो इन लोगों की तरफ से आया था। आप लोग देख रहे हैं ना कि पहले चाइल्डहुड पीरियड में थी दुनिया, इस दुनिया में ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये सारे जुर्म आना शुरू हुए हैं। यानी ग्रेजुअली ही ये नस्ल इंसानी गुनाहों में आना शुरू हुई है। जैसे बुत परस्ती किया और आगे बढ़े तो ये देखें इन लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। यानी आज बड़ी इमारत का कॉन्सेप्ट कौम आद वालों का है, ठीक है ना? फिर इनका अजाब 8 दिन 7 रातें आंधी का अजाब आया। अच्छा, फिर हजरत सोलेह की तरफ आ जाएं, फिर 61 से 68 आयत,
حضرت صالح قوم سمود ناقۃ اللہ، ان کو معجزہ دکھایا گیا تھا، اور اس کے بعد ان پہ چیخ کا عذاب آیا تھا، اور یہ بھی بت پرست تھے، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ نسل انسانی میں یہ گناہ آتے چلے گئے. پھر اس کے بعد ہم نے 69 سے 83 حضرت ابراہیم کے حوالے سے تھوڑا سا پڑھا اور حضرت لوط کا پڑھا. تو اٹ مینس دے آر کنٹمپریریز، یعنی ہم اثر، ایک ہی زمانے میں حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں اور حضرت لوط بھی موجود تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور عمورہ کی طرف بھیجا گیا، رائٹ، جو آج کا فلسطین ہے اس کے بارڈر میں سدوم اور عمورہ ڈیڈ سی کے پاس یہ بستی تھی، اور یہ بدفعلی کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے تھے. تو ان کا عذاب بہت سخت ہے، اندھا کیا گیا، پتھروں کی بارش، اور ان کی بستی کو اکھاڑ کے الٹ دیا گیا. اچھا پھر آ جائیں 84 سے 95 کی طرف، جو ہم نے آج کا سبق آج یہ ہمارا شروع ہو گیا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے تیسری بیوی کتورہ سے بات شروع کی کہ یہ انہی کی نسل ہے جو کہ مدین میں آباد ہوئی تھی. اچھا ان کی قوم کا جرم جو تھا وہ ڈاکو تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور شرک کا مرض ان میں بھی تھا، ٹھیک ہے نا. پھر ان پہ چنگاڑ کا عذاب آیا، زلزلے کا عذاب آیا، اور سائے والے بادل کا آگے آئے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد حضرت موسیٰ کا مختصر ذکر آیا 96 سے 99 تک. پھر آ جائیں 101 کی طرف. 101 جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان قوموں پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے نا. ایک انسان خود اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے. اس کے بعد 102 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے نا. پھر 106 پہ آ جائیں، بدبخت لوگوں کا ذکر ہے. 107 جو میں نے ابھی آپ کو واللہ عالم، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے کہ زمین و آسمان ہمیشہ رہیں گے مگر جب تک اللہ چاہے، یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، جس میں پھر یہ نقطے آتے ہیں کہ جہنم جنت کب تک رہے گی، جنتی جہنمی کب تک اس میں رہیں گے. یہی سوال اٹھتے ہیں نا. پھر واضح رہے کہ زمین و آسمان سے مراد موجودہ زمین و آسمان نہیں ہے، اس آیت سے مراد قرآن کی روح سے یہ زمین و آسمان جو ہے وہ قیامت کے دن بدل دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. سورہ ابراہیم 48 میں آپ لوگ پڑھیں گے. تو یہاں جس زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے وہ قیامت کے بعد آنے والے حالات ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اگر اللہ چاہے تو کسی کے عذاب میں تخفیف کر دے اور کسی کو مدتوں عذاب دے، ٹھیک ہے نا، کب اس کو حکم ہو تو وہ جہنم سے نکلے. پھر 108 میں نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے، جب تک زمین و آسمان رہیں گے، سوائے اس کے کہ جب تک آپ کا رب چاہے، ایسی بخشش جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ایڈیشنل ہے اس میں. اچھا یہ ٹوٹل جو ہے آیات، اس کی رائے ڈاکٹر اسرار نے 3 نکات سے دی ہے. نمبر 1 ان کی رائے ہے، ان کی بھی کیا، انہوں نے بھی آگے سب کے ریفرنسز دیے ہیں کہ جنت ابدی ہے، جہنم بھی ابدی ہے. ایک تو یہ رائے نا کہ دونوں ابدی ہیں، جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جنت میں. اچھا پھر ممکن ہے ایک رائے یہ نکالی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے اربہ سال جہنم رہے پھر شاید ختم کر دی جائے، لیکن مین رائے یہی نکلتی ہے کہ دونوں ابدی ہوں گے، جنت بھی اور جہنم بھی. واللہ عالم، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں، ان آیتوں کو سمجھنا مشکلات القرآن میں سے ہے. آیت نمبر 10، 110 111 کے بعد 114 پہ آ جائیں، جس سے میں نے آپ لوگوں کو نمازوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. یہ وہی ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت معراج سے پہلے کی آیات ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد 115 16 17 18 118 پہ آ جائیں کہ لوگوں کا اکٹھے مل جل کے رہنا، اس میں اختلاف رائے ہونا فطری بات ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں سب لوگ مل کے رہیں گے اختلاف رائے ہوگا، مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہوگی، تو ہمیں اس کی اجازت ہے. اختلاف ضرور ہوں گے مگر تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، تفرقے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد آیت نمبر 118 119 120. اچھا 120 میں پھر سارا ریوائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم نوح، قوم ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، ان تمام رسولوں کے جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے دلوں کے اطمینان اور استقامت میں اضافے کے لیے ہی اس وقت کے لحاظ سے یہ آیات نازل ہوتی تھیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان کے دلوں میں اطمینان بڑھے کہ جب جب حق کی دعوت دی جاتی ہے تو یہی معاملات ہی پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.